پر یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اذن عام کی جو شرط ہے صحت جمعہ کے لیے، اس اذن عام کا معنی کیا ہے؟ اذن عام والی شرط کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو وہاں پر نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت ہو، نماز جمعہ پڑھنے سے روکا نہ جائے، یہ ہے اذن عام۔ اور اگر کسی جگہ پر لوگوں کو روکا جائے اور روکنے کی وجہ یہ نہ ہو کہ وہاں نماز جمعہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، بلکہ روکنے کی وجہ کوئی اور مصلحت ہو کہ وہاں ویسے بھی لوگوں کو نہیں آنے دیا جا رہا، لہٰذا نماز جمعہ کے لیے بھی نہیں آنے دیا جا رہا۔ مثلا جیل خانہ جات ہے، اب جیل میں عام آدمی کو ویسے بھی جانے کی اجازت نہیں، تو نماز جمعہ کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں۔ فوجی چھونی میں باہر سے عام آدمی کو ویسے بھی اجازت نہیں، تو جمعہ کے لیے بھی آنے کی اجازت نہیں۔ کسی بھی سفارت خانہ میں جب جمعہ ہے، وہاں عام آدمی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، تو جمعہ کے لیے بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں جو روکا جا رہا ہے تو یہاں نماز سے نہیں روکا جا رہا کہ نماز کے لیے نہ آئے، بلکہ یہاں ویسے ہی آنے کی پابندی ہے، تو یہ اذن عام کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے گھر میں آنے سے ویسے ہی روکا جاتا ہے، یہ نہیں کہ نماز جمعہ کے لیے آنے سے روکا گیا ہے، تو یہاں اذن عام والی شرط مفقود نہیں ہوتی کہ اذن عام والی شرط نہیں ہے لہذا جمعہ نہیں ہوگا، اس لیے اذن عام والی بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب دیکھو، مسجد میں 5 سے زائد لوگوں کا جمع ہو کر جمعہ پڑھنا حکومت نے منع کیا ہے، پھر بھی جمعہ ہو رہا ہے۔ اب اذن عام تو یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی ہم یہ کہیں گے کہ جو گورنمنٹ نے منع کیا ہے وہ مسجد میں آ کر جمعہ پڑھنے سے نہیں، بلکہ گورنمنٹ نے منع کیا ہے مسجد میں اجتماع سے، تو ممانعت کی وجہ نماز جمعہ نہیں، ممانعت کی وجہ اجتماع ہے، لہذا اذن عام والی شرط کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو جس طرح یہ مسجد میں 5 آدمیوں کے جمع ہو کر جمعہ پڑھنا جائز ہے، اسی طرح کسی گھر میں بھی 4 افراد کے جمع ہو کر جمعہ پڑھنا جائز ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔